السلام علیکم اسپائرنٹس. آج ہمارا اسلامک اسٹڈیز کی سیریز کا 5th ٹاپک ہے اسلام اینڈ دی ورلڈ. چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اسلام جو ہے وہ ایک میجر ریلیجن ہے. مطلب اسلام اور ورلڈ کو ایک پرسپیکٹوس میں دیکھنا ہے کہ اسلام اور ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, یا اسلام کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اسلام جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ریلیجن ہے, ایک میجر ریلیجن ہے ورلڈ میں. 2nd نمبر پر سب سے زیادہ جو پریکٹس کیا جاتا ہے وہ ریلیجن ہے اسلام, اور وہ ہولڈ کرتا ہے ایک اچھی سی سگنیفیکنٹ امپورٹنس ہولڈ کرتا ہے, اور اس کا کافی انفلوئنس بھی ہے. یہاں پہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جس سے ہم اسلام اور ورلڈ کو ایک ریلیشن شپ ان کے درمیان کیا ہے یا کہاں پہ یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ورلڈ میں اسلام, وہاں دیکھتے ہیں. فرسٹلی جو ہے ہمارا گلوبل پریزنس ہے. گلوبل پریزنس میں اسلام جو ہے ایک گلوبل ریلیجن ہے, گلوبلی وہ فالو کیا جاتا ہے, اور 1.8 بلین مسلمس ہیں. مطلب کہ اسلام اتنا پھیلا ہوا ہے, 1.8 بلینس اوور آل ورلڈ وائڈ پیپلس ہیں, مسلمس ہیں وہ جو پریکٹس کرتے ہیں. 2nd لارج ریلیجن ہے. یہ جو ہے وہ یہ سگنیفیکنٹ امپیکٹ جو ہے سوشل, کلچرل اور پولیٹیکل لینڈسکیپ ویریس کنٹریز اور ریجن میں ڈالتا ہے. تو یہ کس میں آئے گا؟ گلوبل پریزنس کتنی ہے اسلام کی, کیسی ہے, اس میں. آگے چلتے ہیں. کلچر اینڈ انٹلیکچوئل ایکسچینج. کلچر اور انٹلیکچوئل ایکسچینج کیسے ہے اسلام کا؟ جو کلچر سویلائزیشن جو ہے اسلام کی وہ پہلے سے بڑھتی آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ اسلام جو ہے اس کا ایک گولڈن ایج بھی گزرا ہے جس میں اس نے بہت زیادہ اچھا رول پلے کیا ہے, جس کو کریشل رول بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بہت ساری سویلائزیشنز آئی جس میں گریک, پرشین, انڈین بھی ہے. کچھ اسلامک اسکالرز بھی آئے اسلام کی ہسٹری میں جنہوں نے سائنس اور اس کے علاوہ بہت ساری فیلڈ, سائنس, میتھمیٹکس, فلاسفی اور میڈیسنس, لٹریچر, ان ساری فیلڈس میں کام کیا, اور ٹریڈ پر بھی بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. یہ ہے ہمارا کلچر کے اعتبار, اور انٹلیکچوئل ایکسچینج کیا کیا کیے اسلام میں, مطلب جنہوں نے کام کیا. اس کے بعد اکنامک انفلوئنس کیسے آیا اسلام کا ورلڈ پہ. جو مسلم ورلڈ ہے وہ پری ڈومیننٹل مسلم میجورٹی کنٹریز میں ہے. مطلب بہت ساری کنٹریز ہیں وہ مسلم میجورٹی میں ہیں, اور وہ کیسے سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں, جس طرح سے سعودی عربیہ ہے, یونائٹڈ ایمریٹس ہیں, انڈونیشیا, ٹرکی. تو ان ممالک نے, ان کنٹریز نے اکنامک انفلوئنس بہت زیادہ مطلب کہ ڈالا ہے. جیسے ان کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, ٹریڈ کے ذریعے, انویسٹمنٹس کے ذریعے, اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں جیسے انرجی, فائننس, ٹورزم, مینوفیکچرنگ کے تھرو یہ اکنامک جو ہے وہ انفلوئنس ڈالتی ہیں کنٹریز. ان کو آئل رچ کنٹریز بھی کہتے ہیں. اب ہے سوشل اینڈ پولیٹیکل موومنٹ. سوشل اور پولیٹیکل موومنٹس کیسے؟ اسلام ہیز بین اے کیٹلسٹک فار ویریس سوشل اینڈ پولیٹیکل موومنٹس. پولیٹیکل اور سوشل موومنٹس میں انگیجمنٹ کی تھی اسلام, مطلب مسلمس نے جو اسلام پریکٹس کرتے, جس میں سوشل جسٹس بھی آتا ہے, ہیومن رائٹس بھی پریویل ہوئے ہیں, پولیٹیکل ریفارمس بھی بنے. اس کے بعد دا بیٹرمنٹ آف دیئر سوسائٹیز کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے. اور اسلامک ویلیوز, پرنسپلز وہ بھی انسپائرڈ ہوئے ہیں جس میں فوکس کیا گیا ایشوز کو, جیسے پاورٹی ایلیویشن, جینڈر ایکویلٹی جو ابھی بھی ہو رہی ہیں, انوائرمنٹل اسٹیوارڈشپ اینڈ ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن. گلوبل ورلڈ میں اور یہ مطلب اسلام یہ ایسے رول پلے کر رہا ہے. پھر ہے کلچر ڈائیورسٹی اور ایگزسٹنس. کلچر ڈائیورسٹی ایسے کہ ڈائیورس رینج کلچر سے, لینگویج سے, ٹریڈیشن سے لوگ مطلب مختلف ریجن میں ہیں, پھر بھی گلوبل کلچر ہیریٹیج جو ہے وہ دس ڈائیورسٹی کنٹریبیوٹس ٹو دی رچ آف گلوبل کلچرل ہیریٹیج. یہ بھی کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے رچنس, مطلب کسی بھی ریلیجن, کسی بھی کلچر سے ہو, لینگویج سے ہو, لیکن اسلام میں جب آتے ہیں تو ان کا کوئی اتنا چیزوں کا نہیں بنتا, مطلب کہ کوئی فیکٹر نہیں بنتا کہ یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو. اس کے بعد اسلام جو ہے وہ ویلیوز آف ٹالرنس, کو ایگزسٹنس اینڈ ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی پرووائڈ کرتا ہے. اس کا حکم بھی دیتا ہے فوسٹرنگ پیسفل انٹریکشنز اینڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ امانگ انڈیویجولس.
مطلب سوسائٹی کو بلٹ اپ کرنے کے لیے پیسفل انٹریکشنس اور میوچل انڈرسٹینڈنگ انڈیویجولس فرام ریلیجیس اینڈ کلچرل بیک گراؤنڈس. پھر آتا ہے ہمارا پیس بلڈنگ اینڈ ہیومینٹیرین ایفرٹس کیسے کرتا ہے کہ اسلام جو ہے شروع سے ہی ریلیجن آف پیس ہے. پیس کی ٹیچنگ کرتا ہے, اس میں امفسائز بھی کرتا ہے. پھر سوشل ریسپانسبلٹی, کمپیشن. اس کے بعد ہے مسلم اور مسلم آرگنائزیشنز جو ہیں ایکٹیولی انگیج ہیں پیس بلڈنگ کرنے میں, جس میں آرگنائزیشنز, ریجنل آرگنائزیشنز میں مسلمس کی OIC آتا ہے, اور جس میں وہ ڈائلاگس کرتے ہیں, ہیومینٹیرین ایفرٹس کرتے ہیں. پھر پیس بلڈنگ کے لیے آپس میں انیشیٹیوز بناتے ہیں, اور جس طرح سے کون سے ایشوز ہیں جیسے پاورٹی, پھر پرووائڈنگ ریلیف ٹو ریفیوجیز, اور جو بھی کانفلکٹ اور ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں, اور سوشل انجسٹس اور ہیومن رائٹس. مطلب کہ یہ سارا اس کو کنکلیوڈ اگر کروں تو یہ اوور آل اسلام جو ہے وہ ورلڈ میں کیسے کام کر رہا ہے, جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ کیا کیا چیزیں بلڈ اپ کر رہے ہیں, اور اسلام کن چیزوں پہ ایمفسائز کر رہا ہے, زور دے رہا ہے. پھر ہے یہ لاسٹ چیلنجز اینڈ مس انڈرسٹینڈنگس جو بھی آتے ہیں. اسلام اینڈ دی مسلم ورلڈ فیس ویریس چیلنجز اینڈ مسکنسیپشنز, جس طرح سے ایکسٹریمزم, اسلاموفوبیا, ٹیررزم, جیو پولیٹیکل کانفلکٹس اور سوشو اکنامک ڈسپارٹیز پریزنٹ سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس ٹو پیس. مطلب یہ جو بھی ایشوز آتے ہیں, چیلنجز اسلام کو, مس انڈرسٹینڈنگس لوگوں کی, تو اس میں اسلام جو ہے وہ مطلب جو مسلم کنٹریز ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہیں ان چیزوں کو ریلیز کرنے میں, کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف ایکسٹریمزم, ٹیررزم نہیں ہے, اسلاموفوبیا بھی نہیں ہے, اور جیو پولیٹیکل کانفلکٹس جو آ رہے ہیں, سوشو اکنامک ڈسپیرٹیز آ رہی ہیں, تو ان کو بھی ٹیکل کیا جا رہا ہے کہ پیس اور انڈرسٹینڈنگ قائم ہو ورلڈ میں, اور ایڈریسنگ دیز چیلنج ریکوائرز. پھر ڈائلاگس کیے جاتے ہیں, ایجوکیشن, اور ان کو مطلب کہ اسلام کی بتائی جاتی ہے کہ اسلام ایسا نہیں چاہتا, اسلام اس طرح کا ریلیجن نہیں ہے. اس بارے میں ایک آیت بتا دوں کیوں یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم, اسلاموفوبیا تو ایسے ہی وہ پھیلاتے ہیں, لیکن ایکسٹریمزم کا اس ریفرنس سے میں بتا دوں آپ پھیلاتے ہیں کیونکہ اسلام میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے جہاں پہ کہا گیا کہ جہاں کافروں کو دیکھو, کیونکہ وہ صرف اس دور کے لیے تھا کہ جہاں کافروں کو دیکھو, جس طرح سے مدینے میں وہ ان پہ اٹیک کرتے تھے, تو جہاں کافروں کو دیکھو وہاں پہ ان کو قتل کر دو. تو اس سینس کو وہ مطلب کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ اس سینس میں لاتے ہیں کہ جہاں کافروں کو دیکھو وہاں ان کو مار دو. تو اس مسکنسیپشنس کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. تو آپ اگر اس چیز کا ریفرنس دینا چاہیں تو اس چیز پہ دے سکتے ہیں, ٹیررزم اور اس ایکسٹریمزم پہ. پھر ہے دس ریلیشن شپ بٹوین اسلام اینڈ دی ورلڈ. اسلام اور ورلڈ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کمپلیکس ہے. کمپلیکس کیسے ہے؟ کیونکہ وہ شیپ دیتا ہے ہسٹوریکل کو, کلچرل, سوشل, پولیٹیکل فیکٹرز کو. پھر ہے کہ اسلام انفلوئنس کیسے کرتا ہے ریلیجیس پریکٹسز سے, امپیکٹنگ ڈائیورس اسپیکٹس آف گلوبل سوسائٹی انکلوڈنگ کلچر, اکنامک, سوشل موومنٹس اینڈ ہیومینٹیرین ایفرٹس. مطلب کہ ویسے بھی ورلڈ جو ہے وہ اکانمیز ان چیزوں پر اب ڈائیورٹ کر چکا ہے گلوبلائزیشن پہ. پھر وہ کلچر, سوشل موومنٹس جو ہیں اور ہیومینٹیرین ایفرٹس کے ذریعے وہ انفلوئنس کرتا ہے. پھر ہے اس میں ہی امپیکٹس آف اسلامک سویلائزیشن ویسٹ پہ کیسے ہے, اور دا رول آف اسلام ان دی ورلڈ وہ کیا ہے. اس کے بعد ہے اسلامک سویلائزیشن مطلب اس چلتے ہیں آن دی ویسٹ اینڈ وائس ورسا. چلیں آگے چلتے ہیں. اسلامک سویلائزیشن ہیڈ این سگنیفیکنٹ امپیکٹ. بہت سارے امپیکٹس ہیں, جیسے پرٹیکولرلی ڈیورنگ دا گولڈن ایج جو تھی 8 to 14 سینچری مسلمس کی, جس میں مسلم اسکالرس نے گراؤنڈ بریکنگ کر دی ایڈوانسمنٹ کی. کیسے, کن فیلڈز میں, سائنس میں, میتھمیٹکس میں, میڈیسنس میں اور لٹریچر میں, جس میں گریک اور رومن ٹیکسٹ بھی آیا تھا اینشینٹ, وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد ہے which are later ری انٹروڈیوس ٹو دی ویسٹ. پھر بعد میں اس کو ری انٹروڈیوس کر دیا گیا ویسٹ کے لیے, اور پلیڈ اے کریشل رول ان دی رینائزنس میں بھی اس نے بہت زیادہ کریشل رول پلے کیا. اور اسلامک آرٹ اور آرکیٹیکچر, کلچرل انفلوئنس بھی اسلام کا بہت زیادہ ہوا ویسٹ میں.
پھر ہے کنورسلی دا ویسٹ ہیز آلسو انفلوئنسڈ اسلامک سوسائٹی سے بھی وہ زیادہ انفلوئنس ہوئے، جیسے کولونیلزم، امپیرلزم اور گلوبلائزیشن بھی ہوئی۔ پھر ہے ویسٹ پاورز کولونائزڈ مینی مسلم میجورٹی ریجنس لیڈنگ ٹو significant political, economic اور cultural transformation. West ideas and values such as secularism, nationalism, capitalism، یہ سارے IR کے terms ہیں، were introduced and often influenced the development of Muslim societies. So یہ ویسٹ کا انفلوئنس تھا مسلم ان پہ کہ امپیکٹس آف اسلامک سویلائزیشن آن دا ویسٹ، اسلامک سویلائزیشن کا جو ہے وہ امپیکٹ جو پڑا تھا ان پہ، مطلب اسلامک سویلائزیشن کا ویسٹ پہ جو امپیکٹ پڑا تھا وہ تھا۔ اب ہمارا آتا ہے دا رول آف اسلام ان دی ماڈرن ورلڈ۔ ماڈرن ورلڈ میں اسلام نے کیسے رول پلے کیا؟ فرسٹلی جو ہے وہ اسپریچول گائیڈنس اور آئیڈینٹی دی تھی کہ اسپریچولی مطلب کہ بندہ اپنے رب سے کیسے وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور پھر آئیڈینٹی کیسے دی، ایز اے مسلم کی آئیڈینٹی دی۔ اسلام پرووائڈ اسپریچول گائیڈنس اینڈ سرو ایز اے سورس آف آئیڈینٹی فار اوور 1.8 بلین مسلمس ورلڈ وائڈ، جس میں مورل، ایتھیکل کنڈکٹ، ورلڈ ویوز آف مسلمس، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پرسنل کمیونل لائف، ایمفیسائزنگ پرنسپلس، جسٹس پہ مطلب کہ ایمفیسائز کرتا ہے، کمپیشن، سوشل رسپانسبلٹیز، یہ ساری چیزیں نا ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے مستقل دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ اسلامک اسٹڈیز ہے، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے کوریلیٹ بھی کرتی ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ مسلمس اینڈ دی پولیٹیکل موومنٹس بھی میں بتا چکی ہوں پھر سے، جس میں پولیٹیکل ریفارمز، ہیومن رائٹس، جسٹس، اور مسلمز جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں انگیج ہوتے ہیں، ایڈوکیسی، گراس روٹ انیشیٹوز ٹو ایڈریس سوشل جسٹس، اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ڈگنیٹی، ایکویلٹی، پرسیوٹ جسٹس، انسپائریشنس۔ پھر انٹرفیتھ ڈائلاگ، کوآپریشنس کے تھرو معاملات کو حل کرتے ہیں، مطلب مسلمس اسلام اینڈ دی ماڈرن ورلڈ تھا، تو یہ چیزیں بھی اگر ہم ماڈرن ورلڈ میں کریں، یہ جو ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کریں، کوآپریشن کریں، تو وہ بھی ابھی گلوبل ورلڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں۔ گلوبل ہیومنٹیرین ایفرٹس کی ہیومنس کو کیسے ہیومنٹیرین ایفرٹس کیسے ڈیولپ کیے جائیں، اور پھر جس طرح سے ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن جیسے بیسک نیڈس ہوتی ہیں ہیومنس کی، وہ کیسے کمپلیٹ مطلب کہ وہ پریویل کریں۔ جس طرح چیریٹی، جنراسٹی، یہ بھی اسلام کے ہی مطلب کہ حکم دیتا ہے ان چیزوں کا بھی، زکوٰۃ کے تھرو۔ انٹلیکچوئل اور اکیڈمک کنٹریبیوشن بھی کی جائے، کیسے مسلم اسکالرز جو ہیں وہ کنٹینیو کریں اپنی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن بہت ساری فیلڈز میں، جس میں اکیڈمیا، آرٹس، سائنس، لٹریچر اور اسلامک اسٹڈیز پر بھی، بوتھ وتھ مسلم میجورٹی کنٹریز اینڈ ویسٹرن انسٹیٹیوٹ، دونوں میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور پھر ہے انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک سویلائزیشن، اسلامک لا اینڈ تھیولوجی اینڈ ڈائیورس انٹرپریٹیشن ود ان اسلام۔ سو اسلام رولز ان دی ماڈرن ورلڈ جو ہے وہ یہ ہر چیز کا کنکلوژن ہے، جو بھی آپ ہیڈنگس کرتے ہیں ان سب کو کنکلوژن میں آپ ایسے کنکلیوڈ کر سکتے ہیں، جس طرح سے اسلامز رول ان دی ماڈرن ورلڈ از شیپڈ بائی دی انٹریکشنز بٹوین مسلم کمیونٹیز اینڈ دی براڈر گلوبل کانٹیکس۔ مسلم کمیونٹیز بھی اس کا مطلب یہ انٹریکشن شیپ کرتی ہے، اور کس کے درمیان، اور براڈر گلوبل کانٹیکس میں بھی اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، شیپ کرتا ہے۔ کس طرح سے اٹ انفلوئنس انڈیویجولس پہ اور کمیونٹیز پہ، پھر سوسائٹیز پہ انفلوئنس کرتا ہے، پھر فاسٹرنگ ڈائیورس، مطلب کہ پھر ڈائیورس ایکسپریشن آف فیتھ بھی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل گروتھ، سوشل انگیجمنٹ، اور contributions to the betterment of humanity۔ پھر آتا ہے مسلم ورلڈ اینڈ کنٹمپریری چیلنجز کون کون سے ہیں۔ مسلم ورلڈ کنٹمپریری چیلنجز جو ہیں، رائز آف ایکسٹریمزم ہے، یہ مطلب یہ چیزیں ان چیزوں میں آتی ہیں۔ مسلم ورلڈ ہیز اینڈ کنٹمپریری چیلنجز، مسلم ورلڈ اور کنٹمپریری چیلنجز میں کچھ کی ورڈز ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو اوور آل جہاں کہیں ہوتی ہے، جس کی جو وجوہات ہیں، گورننس کے ایشوز آتے ہیں، انٹرنل کانفلکٹس، فیکٹرز سچ ایز اتھارٹیرین رجیمز ہوتے ہیں اس کی، اور کرپشن،
ایتھنک سیکٹیرین ٹینشنز جو ہوتی ہیں، اور پھر فارن انٹرونشنز بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ پھر ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ابھی جو ہماری کنٹمپریری چیلنجز ہیں ان چیزوں میں آتی ہے، جس میں مسلم میجورٹی کنٹریز بہت زیادہ اسے فیس کر رہی ہیں، جس میں پاورٹی، ان امپلائمنٹ، ان ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر سسٹم، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر ہے یوتھ امپاورمنٹ، یوتھ جو ہے ہماری مطلب اوور آل مسلمس کی بھی اور گلوبل ورلڈ کی بھی، جیسے مسلمس میجورٹی کنٹریز جو ہیں وہ ہیو اے سگنیفیکنٹ یوتھ پاپولیشن، بہت زیادہ ان کی پاپولیشن ہے، فیسنگ ایشوز سچ ایز ان امپلائمنٹ، یہ ساری بیسک نیڈس جو ہیں، ہیومنس کی لمیٹڈ اپارچونیٹیز ہیں، سوشل انفراسٹرکچر ہے، اور امپاورمنٹ ینگ پیپل تھرو کوالٹی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اسکلس اور ٹریننگ، میننگ فل انگیجمنٹ بھی نہیں ہے، تو یہ سارے مطلب چیلنجز ہیں۔ پھر ہے جینڈر ایکویلٹی بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ وومنس کو رائٹس نہیں ملتے، یا پھر جو لو ہیں ان کو بھی کچھ رائٹ نہیں ملتے جو مائنورٹیز میں آتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو جینڈر ایکویلٹی ہے وہ وومنس کی زیادہ تر کرتے ہیں۔ پھر ہے رائز آف ایکسٹریمزم بھی بہت بڑھ گیا ہے اوور آل، کہ اسلام کے نام پر لوگ ایکسٹریمزم کو بڑھاتے ہیں۔ پھر ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ ایکسٹریمزم از ناٹ ریپرزنٹیٹیو آف دی واسٹ میجورٹی آف مسلم، مطلب بہت ساری میجورٹیز آف مسلم جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، ہو پریکٹسز دیئر فیتھ پیسفلی، اور جو اچھے سے پریکٹس کرتے ہیں وہ ایکسٹریمزم پہ کیوں جائیں گے۔ اور پھر ہے ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ آف اسلام بیسڈ آن پیس، بہت سارے مسلم جو ہیں وہ پیس، جسٹس، کمپیشن، ان کو بھی مطلب پریکٹسز کے تھرو اپنے اندر لاتے ہیں اور جسٹس پہ وہ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان پہ نہیں ہوتی، جس میں کمپریہنسو اپروچ کن کی ہوتی ہے، ایجوکیشن اینڈ کاؤنٹر نریٹیوز، مطلب ان کو ریزالو کیسے کر سکتے ہیں، ایجوکیشن دے کر اور ایجوکیشن پرووائڈ کر کے، اچھے اسکلس پرووائڈ کر کے، ریلیجیس لٹریسی اور ٹالرنس ان چیزوں کا، اور پھر کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کر کے بھی ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ جو ابھی کنٹمپریری چیلنجز بتائے کہ کون کون سے تھے، پھر ان کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے ایجوکیشن سے، اور جو بھی ان کے نیریٹیوز ہیں ان کو کاؤنٹر کر کے، پھر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس اور انکلوژن کر کے، کہ جو بھی چیزیں ہیں پرابلمس جو ہیں سولیوشنس کے ساتھ آتی ہیں، تو جو پرابلمس ہیں ان کا سولیوشن بھی انہی چیزوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، سوشو اکنامک پرابلمس تھی تو پھر ان کی ڈیولپمنٹ کر کے، پھر بیڈ گورننس ہے یا رول آف لا نہیں ہے، پھر اس کو پریویل کر کے گڈ گورننس کر کے، پھر ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ اور کوآپریشن۔ یہ میں زیادہ اس لیے آگے چلاتی جا رہی ہوں کیونکہ یہ چیزیں صرف آپ کو سمجھنی ہے کہ گڈ گورننس اور رول آف لا پریویل کر کے ہم بیڈ گورننس ختم کر سکتے ہیں اور رول آف لا لا سکتے ہیں۔ پھر ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ اینڈ کوآپریشن، انٹرفیتھ ڈائلاگ کریں ان چیزوں پر جو بھی پرابلمس ہیں، اور پھر کوآپریٹ کریں کچھ چیزوں میں، اور پھر ہے یہ ساری کنٹمپریری چیزوں کو ہم ایڈریس کر کے، اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں پھر زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایڈریسنگ دا کنٹمپریری چیلنجز فیسڈ بائی دی مسلم ورلڈ اینڈ کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم ریکوائرز، مطلب کہ کنٹمپریری چیلنجز کو جو بھی مطلب کہ جو مسلم ورلڈ فیس کر رہا ہے اس کو اس میں ٹیررزم کو کاؤنٹر کر کے، ایکسٹریمزم کو، جس میں ریکوائر کنسرٹیڈ ایفرٹس بائی گورنمنٹ اس کو ریزالو کرے گی، پھر سول سوسائٹیز، ریلیجیس لیڈرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو بیٹھی ہے وہ ریزالو کریں گی۔ کولیبریٹیو اپروچز بیسڈ آن انکلوسیوٹی، ڈائلاگ، رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس آر اسینشیل فار پروموٹنگ پیس، اسٹیبلٹی اینڈ ویل بینگ آف سوسائٹیز، مطلب کہ ہر پرابلم میں سولیوشن جیسے میں نے کہا چھپا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی ریزالو انٹرنیشنل کمیونٹیز، گورنمنٹس، جن کے جو ایشوز ہیں کنٹمپریری ورلڈ کے وہی ان کو حل کریں گے ہیں، تو یہ مطلب کہ پبلک کے، لیکن ان کے جو ہیڈس ہیں وہ اس کو ریزالو کریں گے۔ سو یہ ہمارا جو ہے وہ تھرڈ لاسٹ ٹاپک تھا جو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ کو اس میں سے جو بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔